अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफ़साना मैं आपको सुना रही हूँ उस अफ़साने का नाम है सिकंदर का मुक़द्दर और इस अफ़साने की कलमकार हैं राशिदा रिफ़त। महज नाम रख लेने से हर सिकंदर मुक़द्दर का सिकंदर नहीं बन जाता। इस दुनिया का हर सिकंदर अलग मुक़द्दर लेकर पैदा होता है। जिस सिकंदर का यहाँ जिक्र है वो यूनान जैसी अज़ीमुश्शान सल्तनत के बजाय ममलिकत खुदादाद के मुल्तान शहर में पैदा हुआ। यूनान से उसका ताल्लुक महज इतना था कि उसके दादा एक यूनानी दवाखाने में मुलाजिम थे। दादा की रहलत के बाद यूनान से ये थोड़ा सा ताल्लुक भी अपनी मौत आप मर गया। 5 बहनों की पैदाइश के बाद सिकंदर ने दुनिया में आँख खोली तो माँ बाप खुशी से निहाल हो गए। अब्बा का नाम आज़म था, उन्होंने इकलौते बेटे का नाम सिकंदर रख दिया। यूं पैदाइशी सर्टिफिकेट पर उसका नाम सिकंदर आज़म वल्द मोहम्मद आज़म दर्ज हो गया। पड़ोस में बसने वाले मास्टर जी अब्बा को बेटे की मुबारकबाद देने घर तशरीफ़ लाए तो साथ मुफ्त मशवरे से भी नवाज दिया। आज़म भाई, अगर बेटे के नाम के साथ इजाफत लगा दें तो नाम मज़ीद बामानी और ख़ूबसूरत हो जाएगा। सिकंदर आज़म का सोती तासुर वो नहीं पड़ता जो सिकंदर आज़म का पड़ता है। अब्बा इस मशवरे पर कुछ सोच में पड़ गए। मास्टर जी, मुझे बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये तो छोटी सी बात सोचते हुए भी घंटों लगा देते हैं। ये मुई इजाफत किस बला का नाम है। अम्मा गुफ्तगू में अस खुद शामिल हो गईं। मास्टर जी ने मज़ीद तशरीह करके बता दिया कि सिकंदर नाम के नीचे छोटी सी ज़ेर लगाने से नाम बहुत भारी भरकम और ख़ूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक मास्टर जी, मेरा बेटा आज से सिकंदर आज़म ही कहलाएगा। अम्मा को मशवरा बहुत पसंद आया था, फ़ौरन ही तजवीज़ की तायीद की। लेकिन नेक बख्त अब्बा मशवरा मानने में कुछ मुतज़ब्ज़ब थे। उन्होंने एहलिया को कुछ समझाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं सिकंदर के अब्बा, मेरा बेटा है, मैं उसके नाम के साथ छोटी ज़ेर लगाऊं या उल्टा पेश, तुम्हारा एतराज़ करना बनता नहीं है। अम्मा ने अब्बा को कतियत से बावर करवाया। 5 बेटियों के बाद बेटे की माँ बनने के साथ ही उनके मिजाज में अजीब सा तनतना आ गया था। वो एतराज़ जो अब्बा कर ही ना पाए थे उन्होंने खुशदिली से वापस भी ले लिया। सिकंदर आज़म माँ बाप का प्यारा था तो बहनों का राज दुलारा। माँ बहनें उसे खूब बना संवार कर रखती तो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले इस गोल मटोल से बच्चे पर राह चलतों को भी प्यार आ जाता। वो 2.5 बरस का था कि अम्मा की लाडली तरीन छोटी बहन के यहाँ भी सुनहरी रंगत वाली बहुत प्यारी सी सेहतमंद बच्ची ने जन्म लिया। बस नजमा, मैंने कह दिया, ये गुड़िया मेरे सिकंदर की ही दुल्हन बनेगी। अम्मा ने भांजी के चटाचट गाल चूमते हुए ऐलान किया। ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसी वक्त मिठाई मंगवाकर अस्पताल के वार्ड में भी तकसीम करा दी। नजमा खाला और शहाब खालू मुस्कुराते रहे। उनकी बच्ची को पैदा होते के साथ ही ऐसा अच्छा बर मिल गया था, वो काहे को इनकार या एतराज़ करते। मगर करना खुदा का ये हुआ कि वो गपलू गपलू सेहतमंद सी बच्ची जो पैदाइश के वक्त बिल्कुल सेहतमंद थी, नमूनिया में मुब्तला होकर 4 दिन के अंदर अंदर चल बसी। अगले बरस अल्लाह ने खाला खालू को एक और रहमत से नवाज दिया था। ये बच्ची अपनी मरहूमा बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अम्मा इस बार भी भांजी को गोद में लेकर जज्बाती हो गईं। भाई नजमा, हमारी पहली बेटी तो बहुत कम उम्र लिखवा कर लाई थी, लेकिन मैं कहे दे रही हूँ, ये नन्ही परी मेरे सिकंदर के मुकद्दर ही की है। अम्मा ने नौ मौलूद भांजी को चूम कर ऐलान किया। खाला खालू ने एक दूसरे को देखा। दोनों अम्मा का बहुत एहतराम करते थे। नजमा खाला को सिकंदर भी बहुत प्यारा था, लेकिन अब मामला अपनी सगी औलाद का था जिसके आगे दूसरी मोहब्बतें हीच पड़ गई थी। खाला ने बहुत रसानियत से अम्मा को मुखातिब किया। आपा, फ़िलहाल ये ज़िक्र रहने दें। अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत व सलामती दे। ये बातें तय करने के लिए बुतेरी उम्र पड़ी है। खाला के इस बिलवास्ता इनकार पे अम्मा का चेहरा उतर गया तो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था जब वो अपने सिकंदर के मुकद्दर के हवाले से किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला होती। तशवीश में तो वो जब भी मुब्तला न हुई जब 16 बरस की उम्र में सिकंदर की दूसरी बार निस्बत ठहरने के साथ ही टूट भी गई। अम्मा की बड़ी नंद यानी सिकंदर की फुप्पो कई सालों बाद मलेशिया से पाकिस्तान लौटी तो उनकी 13 साला चीनी गुड़िया जैसी बेटी अम्मा के मन को भा गई।
नंदों से उनके मिसाली ताल्लुकात थे और शमसा आपा तो चूँकि अरसे दराज से बैरून मुल्क मुकीम थीं, तो उनके साथ ताल्लुकात सदा मिसाली ही रहे थे और कभी किसी उतार चढ़ाव का शिकार तक न हुए थे। बहुत मान से उन्होंने बड़ी नंद के सामने अपने सिकंदर का रिश्ता पेश किया था। आपा, आप मलेशिया वापस जाओगी तो पाकिस्तान 7 साल से पहले तो आपका चक्कर लगेगा नहीं। अगर आप और भाई साहब इजाज़त दो तो सोनिया की उंगली में अपने सिकंदर के नाम की अंगूठी पहना दूं। वक्त गुजरते कोई देर थोड़ी लगती है, मुनासिब वक्त आने पर शादी के फरीजे से निमट लेंगे। सुन रहे हैं फुरकान साहब, ये निगहत क्या कह रही है? फुप्पो ने मुस्कुराकर शोहर को मुतवज्जो किया। भाई शमसा, तुम सोनिया की माँ हो, मेरी तरफ से औलाद के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास ही है। अपनी भावज को जो चाहे जवाब दो। फुरकान पुप्पा ने बशाशत से मुस्कुराते हुए बीवी को एक तरह का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हाँ तो ठीक है फिर, मुझे अपने भतीजे से प्यारा कोई और थोड़ी हो सकता है। फुप्पो मुस्कुराई। अम्मा उनके इकरार पर निहाल हो गईं। ते ये पाया कि मंगनी चंद दिन बाद धूमधाम से होगी, लेकिन अम्मा ने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ सिकंदर की बात पक्की होने की मिठाई फौरन भिजवा दी। मैट्रिक के रिजल्ट का मुंतजिर सिकंदर इतनी छोटी उम्र में बात पक्की होने के सबब शर्म के मारे घर वालों से भी मुंह छुपाता रहा। फुप्पो मियाँ वाली अपने ससुराल से धारी तो अम्मा ने मंगनी की तैयारी शुरू कर दी। मियाँ वाली जाकर ही सोनिया को अंगूठी पहनाने का प्रोग्राम था, लेकिन 4 दिन बाद अम्मा के सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। मियाँ वाली से फुप्पो का माजरत भरा फोन आ गया। देखो निगहत, बुरा मत मानना, यहाँ फुरकान के बड़े भाई ने सोनिया और सुभान दोनों के लिए अपने बच्चों के रिश्ते पेश कर दिए हैं। मैं तो वट्टे सट्टे के खिलाफ हूँ, लेकिन फुरकान राजी हो गए हैं। वैसे भी उनकी भतीजी MBBS कर रही है और मेरे सुभान का तो तुम्हें इल्म है कितना लाउबाली सा है। उसे डॉक्टर बीवी मिल जाएगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सोचकर मैं सोनिया का भी जेठ के यहाँ रिश्ता करने पर राजी हो गई हूँ। फुप्पो ने रसानियत से अम्मा को सारी बात समझाई। लेकिन आपा, मैंने तो ज्वेलर को अंगूठी का ऑर्डर तक दे दिया। अम्मा सदमे से चूर लेजे में बोली। तो ऑर्डर कैंसिल कर दो, अभी कौन सी मंगनी हुई थी, जुबानी बातचीत ही तो थी। फुप्पो इत्मीनान से बोली। अम्मा ने अल्लाह हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नंद से मिसाली ताल्लुकात में दरार पड़ी सो पड़ी। कुर्बो जवार में बसने वाले रिश्तेदारों के सामने अलग खिफ़त उठाना पड़ी, जिनको निस्बत ठहराए जाने की मिठाई भिजवा दी गई थी। इस खिफ़त के बावजूद अम्मा अब भी अपने सिकंदर के मुकद्दर के हवाले से किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला ना हुई थी। तशवीश तो तब हुई जब सिकंदर की तीसरी बार बात टूटी। अब सिकंदर भरपूर जवान था। बहनें कब की अपने अपने घर बार की हो चुकी थी। माँ बहनों के दिल में एक ही अरमान दबा था कि जल्द अज जल्द सिकंदर के सर पर सेहरा सजा दें। इस बार कुराए फाल मंजले मामू की जोया के नाम निकला। मनमोहनी सी जोया का सिकंदर के साथ क्या खूब जोड़ था। मामू मुमानी ने भी फौरन सिकंदर के रिश्ते को सनद कबूलियत बख्श दी। एक बार फिर रिश्तेदारों को मिठाइयाँ भिजवा दी गईं। अब की बार मंगनी 3 महीने तक चली थी। टूटने की वजह कुछ यूँ बनी कि मंझले मामू और छोटे मामू ने पार्टनरशिप की बुनियाद पर मुश्तरका कारोबार शुरू किया। कुछ अरसे बाद मंझले मामू को इल्म हुआ कि छोटा भाई कारोबार में हेर फेर कर रहा है। मामूली सा झगड़ा बढ़कर संगीन नोयत इख्तियार कर गया। साझे के कारोबार की हांडी ऐन चौराहे पर फूटी सो फूटी। सगे भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार न रहे। रिश्तेदारों में भी कुछ लोग फरीके अव्वल को हक बजानिब करार देते थे तो कुछ फरीके सानी के हामी थे। मंझले मामू अम्मा अब्बा को भी अपने हामी कैंप में देखना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि बहन के यहाँ छोटे भाई की भी आमदोरफ्त जारी व सारी है तो वो अम्मा से सख्त खफा हुए। आपा, आप फैसला कर लें, छोटे से ताल्लुक़ रखना है या मेरे साथ। वो तनफन करते अम्मा से मुखातिब थे। अम्मा को उनके अंदाज पर ताव चढ़ गया। तुम दोनों मेरे माजाए हो, मैं एक के पीछे दूसरे से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती। अपने इख्तिलाफात के बीच मुझे मत घसीटो। ठीक है आपा, अगर आप छोटे से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहती तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। हाँ, मेरी तरफ से जोया के रिश्ते के लिए इनकार है। सदा के जज्बाती मजले मामू आनन फानन निस्बत तोड़ने का ऐलान कर गए। भाई की बदलिहाजी पर अम्मा का सदमे से बुरा हाल था, लेकिन उन्हें असल सदमा अपने सिकंदर के मुकद्दर को सोच कर पहुँचा था।
کیا مقدر پایا تھا ان کے بیٹے نے، کوئی کمی یا خامی نہ ہوتے ہوئے بھی آج تیسری بار اس کی نسبت ٹوٹی تھی۔ تیسری نسبت ٹوٹنے کے ساتھ ہی انہیں اس کی پچھلی 2 نسبتیں ٹوٹنے کا خیال آیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا ملال بھی بڑھتا گیا اور تشویش بھی۔ منجلے ماموں چھوٹے ماموں میں 8 مہینے بعد معافی تلافی کے بعد صلح ہو گئی، لیکن اس عرصے میں زویا کا رشتہ کہیں اور تے پا گیا تھا، اور اس دوسرے شخص کا نصیب سکندر کی طرح ماٹھا تھوڑی تھا کہ اس کی منگنی ٹوٹتی۔ زویا اسی کے سنگ رخصت ہوئی تھی۔ چوتھی بار اماں نے بہت دیکھ بھال کر کے سکندر کا رشتہ جوڑا تھا۔ اس بار رشتہ داروں پر اعتبار کرنے کے بجائے محلے دار گھرانے کو ترجیح دی تھی۔ فاخرہ کے گھر والوں نے خوشی خوشی سکندر کا رشتہ قبول کیا تھا۔ خوب روح، پڑھے لکھے، شریف النفس اور برسر روزگار لڑکے کے رشتے کو وہ کیوں کر ٹھکراتے، لیکن بات پکی ہونے کے بعد ان کی برادری والوں نے غیر برادری میں رشتہ جوڑنے پر ان سے قطع تعلق کر لیا۔ فاخرہ کی بہنیں تایا چچا کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں، ان کے سسرال والوں نے ہی زیادہ فتور مچایا۔ یوں برادری والوں کی بلیک میلنگ کے آگے فاخرہ کے گھر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور یہ رشتہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ سکندر کے ابا، اللہ جانے میرے سکندر کے مقدر میں کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی حسرت لیے ہی دنیا سے گزر جاؤں گی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے سر داہیں بھر کر یہی فکرہ دہراتی۔ حوصلہ کر نیک بخت، جو بیٹے کے مقدر میں ہے اسے مل کر رہے گا۔ ابا بیوی کو تسلی دیتے۔ آپ کو تو ڈھنگ کی تسلی بھی نہ دینا آئی سکندر کے ابا، کم از کم یوں ہی کہہ دیتے کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، اللہ ہی جانے اس کے مقدر میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اماں کی مایوسی عروج پر تھی۔ اس بار بھائی کا رشتہ کروانے کے لیے بہنیں میدان عمل میں آئیں۔ رشتہ کروانے والی آنٹی کی خدمات حاصل کر کے سکندر کے لیے رشتہ ڈھونڈا گیا۔ عروج پہلی نگاہ میں ہی اماں کے دل کو بھا گئی، تو عروج کے گھر والوں نے بھی سکندر کو فوراً پسند کر لیا۔ سکندر کے منع کرنے کے باوجود اس بار بہت دھوم دھام سے منگنی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب بخیر و خوبی نمٹی۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اماں کے خدشات سے دھڑکتے دل کو بھی قدرے قرار آ گیا، لیکن قرار آنے کے کچھ دن بعد شرمندہ سے عروج کے والدین بھی آ گئے۔ وہ منگنی کا سامان لوٹانے آئے تھے۔ شرمندگی کے عالم میں انہوں نے انکشاف فرمایا کہ عروج اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے۔ چھوٹی بہن کی مخبری کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ وہ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے کے چکر میں ہے۔ شریف مگر مجبور والدین نے مناسب جانا کہ رسوائی کا توق گلے میں ڈالنے کے بجائے بیٹی کو عزت کے ساتھ اسی نکھٹو اور آوارہ لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں جس کے ساتھ وہ کورٹ میرج کا پلان بنا چکی ہے۔ آگے ان کی کم عقل بیٹی کا نصیب۔ عروج کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر اماں سے معافی مانگتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اماں کو اب ان کی کم عقل بیٹی کے نصیب سے کیا غرض تھی؟ ان کا دماغ تو اپنے سکندر کے مقدر میں ہونے والے ہیر پھیر پر معاف ہوا جا رہا تھا۔ اب انہیں واقعی لگنے لگا تھا کہ وہ سکندر کا مقدر کھلنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ سکندر ماں کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا، تو دوسری طرف یار دوستوں نے باقاعدہ مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ سکندر کو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں گنگنانے لگتے۔ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ تو نظر انداز کر دیتا، لیکن ماں کی ٹینشن اور ڈپریشن سے کس طرح نگاہیں چراتا۔ اماں ڈپریشن کی مریضہ بن کر رہ گئی تھیں۔ سکندر کو دیکھ دیکھ کر اٹھتے بیٹھتے سر داہیں بھرتیں، اور جب قرب و جوار سے کسی شادی کا کارڈ آتا تو اماں کا ڈپریشن سوا ہو جاتا۔ یہ شادیوں کا سیزن تھا۔ سکندر گھر میں شادی کارڈوں کا داخلہ کس طرح بند کرتا، کہیں نہ کہیں سے کسی شادی کا بلاوا آ ہی جاتا۔ اس روز بھی اماں ابا میں اسی بات پر جھڑپ ہو گئی۔ ابا کی فیکٹری کے مسجد کے پیش امام کی بیٹی کی شادی تھی۔ ابا خیر سے نمازی پرہیزگار تھے۔ پیش امام صاحب سے ان کے اچھے تعلقات تھے، اور عبدالغفور صاحب نے انہیں بیٹی کی شادی میں بے ماں اہل و عیال مدعو کیا تھا۔ ابا اہلیہ کو ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن اماں ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اس غریب نے بہت مان اور اصرار سے بلایا ہے نیک بخت، بہت بھلا مانس اور شریف بندہ ہے، ذرا سی دیر کو چلتے ہیں، میں تحفہ دے دوں گا، تم بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے دینا، بس پھر لوٹ آئیں گے۔ ابا نے چوتھی بار اماں کو مخاطب کر کے یہی بات دہرائی۔
کہہ دیا نا میرے سر میں درد ہے، تحفہ اور دعائیں خود ہی دے کر آ جائیں، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اماں نے بیزاری سے جواب دیا۔ اس بار ابا کو بھی شدید تاؤ چڑھ گیا۔ اب انہوں نے اماں کے سر اور اس میں رہنے والے مستقل درد کے شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ سکندر ابھی تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، سیز فائر اسی کو کروانا پڑا۔ چلیں ابا، میں آپ کو بائک پر لے چلتا ہوں، کہاں رکشا ٹیکسی میں دھکے کھائیں گے، اماں کو گھر پر آرام کرنے دیں۔ ابا بیوی کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بیٹے کے ساتھ شادی میں شریک ہونے چل پڑے۔ درمیانے درجے کی شادی ہال میں بارات مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ سکندر نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ فنکشن جلدی نمٹ جائے گا، لیکن خوشگوار ماحول میں بارات کا استقبال ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ناخوشگوار صورتحال رونما ہو گئی۔ نکاح سے پہلے دولہا کی ماں نے سمدن سے تصدیق کرنا مناسب سمجھا کہ وعدے کے مطابق وہ سلامی میں دولہا کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں نا۔ بیگم عبدالغفور نے بہت لجاجت سے سمدن کو بتایا کہ 15-20 دن کے اندر موٹر سائیکل کی چابی داماد کو دے دی جائے گی۔ فی الوقت موٹر سائیکل کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اس وعدہ خلافی پر دولہے کی ماں نے غیظ و غضب کے عالم میں بولنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں نے پہلے ہی جہیز برائے نام دیا ہے، موٹر سائیکل کا وعدہ تھا اس سے بھی مکر گئے، پہلے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی، عین شادی والے دن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ دولہا کی ماں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ لڑکی والوں کے کسی رشتہ دار نے اس لالچی پن پر انہیں شرم دلانا چاہی تو معاملہ مزید بگڑ گیا۔ عبدالغفور صاحب سراسیمہ حالت میں براتیوں کو رحم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس بارش بزرگ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر سکندر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ابا اور ان کے دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا تھا، سبھی بہت افسوس سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب باراتیوں نے عبدالغفور صاحب کو زیادہ ہی ذلیل کرنا شروع کیا تو سکندر کی برداشت جواب دے گئی۔ ابا، یہ لیں بائک کی چابی، عبدالغفور صاحب کو دیں کہ یہ چابی ان لوگوں کے منہ پر ماریں اور نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ میں عبدالغفور صاحب کی ذلت کا مزید تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ سکندر نے ابھی کچھ دن پہلے خریدی گئی بائک کی چابی ابا کو تھمائی۔ ابا صرف چند لمحوں کو متذبذب ہوئے، لیکن پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے باراتیوں کے نرغے میں گھرے عبدالغفور کو چابی تھمائی اور ان سے دھیرے سے کچھ کہا۔ عبدالغفور نے انتہائی ممنونیت سے ابا کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لب کپ کپا رہے تھے۔ یہ چابی انہوں نے اپنی سمدھی کی خدمت میں پیش کرنا چاہی، لیکن اتنے ہنگامے کے بعد ان لوگوں کو اپنی یہ ہتک گوارا نہ تھی۔ ہم کوئی موٹر سائیکل کے لالچی نہیں ہیں، غصہ ہمیں تمہاری وعدہ خلافی پر آیا ہے۔ اتنی بڑی سفید داڑھی رکھ کر تمہیں ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے شرم نہ آئی؟ یہ مانگے تانگے کی موٹر سائیکل ہمیں نہیں چاہیے، چلو بھائی چلو، واپس چلو، بارات واپس جائے گی۔ وہ شاید صرف دھمکی دے رہے تھے، ان کا ارادہ مزید منت سماجت کروانے کا تھا۔ عبدالغفور صاحب اس مزید منت سماجت پر آمادہ بھی تھے، لیکن ابا نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ دفتر کے دوسرے ساتھی بھی اٹھ کر قریب آ گئے۔ بارات واپس جائے گی بھائی۔ سسر صاحب نے کوئی رد عمل نہ پا کر دوسری بھڑک لگائی۔ عبدالغفور صاحب تڑپ کر آگے بڑھے، لیکن ابا نے اس بار بھی انہیں روک دیا۔ ان کمینہ خصلت لوگوں میں بیٹی دے کر اپنی جان کو ہمیشہ کا روگ مت لگاؤ عبدالغفور، شکر کرو بیٹی کی جان چھوٹ رہی ہے، جانے دو انہیں۔ ابا کے ساتھ دوسروں نے بھی انہیں یہی سمجھایا۔ کیسے جانے دوں اعظم بھائی، بیٹی کی بارات دہلیز سے لوٹ جائے تو بیٹی ہمیشہ کے لیے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولے، تمہاری بیٹی آج ہی رخصت ہوگی۔ ابا نے ان کا شانہ تھپکا، پھر سکندر کے پاس آئے۔ تمہاری ماں نے 5 بار تمہاری بات پکی کرنے کی کوشش کی، معیار خوبصورتی کو رکھا۔ آج میں تمہاری بات پکی نہیں کر رہا، بلکہ ڈائریکٹ شادی کر رہا ہوں۔ 18 برسوں سے میں عبدالغفور کو جانتا ہوں، دیندار اور متقی شخص ہے، مالی حیثیت میں ہمارے ہم پلہ نہیں، لیکن اولاد کو زیور تعلیم سے ضرور آراستہ کیا ہے۔ بچی خوبصورت ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ ضرور ہے۔ فوری نکاح پر دل مانتا ہے تو اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔ ابا نے بیٹے کو بھرپور سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ موٹر سائیکل کی چابی لیتے وقت جتنے لمحوں کا تذبذب ابا کے چہرے پر چھایا تھا، کم و بیش سکندر نے بھی سوچنے کا اتنا ہی وقت لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
نکاح کے بعد جب ابا اور سکندر نئی دلہن کو رخصت کروانے کے لیے کھڑے تھے اور ابا کسی دفتر کے ساتھی کو بھیج کر ٹیکسی منگوانے والے تھے، تب ابا کے فیکٹری اونر کی بیوی اپنی بہو کے ساتھ ان کے پاس آئیں۔ بیگم جہانگیر بہت نیک نفس اور غریب پرور خاتون تھیں۔ فیکٹری ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت مستعد اور متحرک رہتیں۔ عبدالغفور صاحب چونکہ ان کے پوتے پوتیوں کو ناظرہ پڑھانے روز ان کے بنگلے پر جاتے تھے، اس تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اور ان کی بہو آج کی تقریب کو رونق بخشنے آئی تھیں۔ وہ سارے واقعے کی عینی شاہد تھیں۔ وہ تو ہنگامہ شروع ہوتے ہی دولہا والوں کو خطیر رقم دے کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کی بہو نئی نسل کی نمائندہ تھی۔ اس نے ساس کو سمجھایا کہ ایسے بدتنیت لوگوں سے رشتہ ٹوٹنا ہی بھلا۔ پھر سکندر کے ابا نے پہلے بائک کی چابی اور پھر اپنا بیٹا پیش کر دیا تو ساس بہو کی آنکھیں انسانیت کے اس مظاہرے پر نم ہو گئیں۔ بیگم صاحبہ نے فوراً صاحب کو فون کیا اور ان کی اجازت پا کر ڈرائیور کو فون کیا۔ ان کی فیملی کے زیر تصرف درجنوں قیمتی گاڑیاں تھیں۔ وہ اللہ کے فضل سے درجنوں قیمتی گاڑیاں کھڑے کھڑے بھی خرید سکتے تھے۔ ذرا سی دیر میں ڈرائیور ان کی ہدایت کے مطابق گاڑی لے کر آ گیا تھا اور اب وہ سکندر کے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت اصرار سے اسے چابی تھما رہی تھی۔ سکندر مسلسل انکاری تھا۔ یہ ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ کر قبول کرو بیٹے، تمہاری روشن پیشانی سے تمہاری خوش بختی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ یقیناً تمہیں زندگی میں اتنا نوازے گا کہ تم اپنے بل پر اس سے بھی بڑی گاڑی خریدو گے، لیکن ابھی انکار کر کے ہمارا مان مت توڑو۔ وہ شفقت بھرے انداز میں مصر تھیں۔ سکندر کو مزید انکار بدتہذیبی لگا۔ جس وقت بڑی سی چمچماتی گاڑی میں دلہن کو لے کر ابا اور سکندر گھر پہنچے تو اماں اب بھی سر پر دوپٹہ لپیٹے لیٹی تھیں۔ ابا نے انہیں مختصر الفاظ میں ساری کتھا سنائی۔ اماں نے اپنے سر پر لپیٹا دوپٹہ کھولا اور خود مسرت سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ پورے گھر میں چاندنی سی پھیل گئی۔ سکندر بھی یہ حسین مکھڑا دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ آج اسے پتہ چل گیا کہ اس کے نصیب کی بارشیں اوروں کی چھت پر کیوں برس گئی تھیں۔ اس کے مقدر میں بارشوں کے بجائے چاندنی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ مہاجبی کو چاندنی کے نام سے ہی پکارا۔ مہاجبی اتنی وفاشوار اور خدمت گزار بیوی اور بہو ثابت ہوئی کہ سب سکندر کے نصیب پر رشک کرتے۔ بعد کے برسوں میں بیگم صاحبہ کی پیش گوئی کے مطابق سکندر مزید ترقی کر کے بڑا افسر بن گیا تھا۔ بڑے شہر میں تبادلہ ہوا تو خاندان سمیت ہجرت بھی کر گیا، لیکن ملتان شہر کے اندرون اس قدیم محلے کے باسی آج بھی سکندر کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کے مقدر پر آج بھی رشک کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ سکندر کا مقدر، اور اس افسانے کی قلمکار تھیں راشدہ رفعت۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔